اداکاری کی یہ کیا تھا. اور جو جہاں تک لاہور ہائی کورٹ کی بات ہے, میں بڑا احترام ہے مجھے لاہور ہائی کورٹ کا, جو زبان فواد چودھری جو ہے وہ ججوں کے بارے میں استعمال کرتے رہے, آج صرف تھوڑا سا میں نے آج وہ یاد کرانا ہے اپنی اعلیٰ عدلیہ کو. آج سوال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں آج کیا درخواست ہے. درخواست یہ ہے کہ فواد چودھری کو بازیاب کرایا جائے. ٹھیک ہے جی, بازیاب کرایا جائے, جس کے اوپر ساری پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, جس کے اوپر جو ہے وہ فواد چودھری کو پیش بھی کیا جائے, پھر وہ جو آئی جی بھی آ جائے, فلانا آئی جی بھی آ جائے, یہ حکم کیا عدالت نے. بازیاب اس شخص کو کرانا ہے جو کچھ گھنٹے پہلے مجسٹریٹ کی عدالت سے راہداری ریمانڈ پہ ملا ہے, اس کو بازیاب کرانا ہے قانون کے تحت. جو شخص عدالت کے اندر پیش ہو کر راہداری ریمانڈ پہ گیا ہے, اس کو کہاں سے بازیاب کرانا ہے؟ وہ اپلیکیشن کس چیز کی ایگزسٹ کرتی ہے, اب اس کے اوپر جو ہے وہ کس چیز کی کاروائی ہو رہی ہے, جو شخص ساری دنیا کے سامنے جو ہے جس کو راہداری ریمانڈ پہ دیا گیا ہے. اور پھر یہ جو جتنی سچے ہیں اور جتنی یہ اچھی زبان ججز کے بارے میں استعمال کرتے رہے, آج میں صرف اعلیٰ عدلیہ کو وہ یاد کرانا چاہتی ہوں, جج صاحب کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ سر ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کی توہین کی جاتی ہے, اور آپ کی توہین مسلسل کر رہا ہے فواد چودھری. لیکن آج جو ہے وہ فواد چودھری کے لیے عدالتیں جو ہے وہ کھلی رہیں گی, شام 6 بجے تک فلانے کو بھی بلا لو, فلانے کو بھی بلا لو, اور سب کچھ کر لو. تو سوال میرا یہ ہے کہ سر یہ ٹریٹمنٹ فواد چودھری کو کیوں؟ یہ جو قانون سب کے لیے برابر ہے, جو قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. ہماری پٹیشنیں جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں پڑھی رہی, ہم کہتے رہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن غلط ہے, نہیں سنا گیا. ہم کہتے رہے ہمیں اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا ہے, نہیں سنا گیا, نہیں دیکھا گیا. ہماری اسمبلی ختم ہو گئی, نہیں دیکھا گیا, نہیں پوچھا کسی نے. اور یہ فواد چودھری انہی ججوں کے بارے میں کہتا رہا ہے. میں آپ کو 2-3 باتیں, وہ کہتے ہیں قانون تو گدھا ہے, ججوں کو نہیں ہونا چاہیے. I'm sorry, میں بڑی معذرت کے ساتھ میں فواد چودھری کے وہ جملے دہرا رہی ہوں جو مجھے دہراتے ہوئے شرم آ رہی ہے, لیکن یہ تمام جو مہربانیاں ہیں یہ ججوں کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر فواد چودھری کرتے رہے. عدلیہ اپنے کام سے کام رکھے, ہمیں بھاشن دینا بند کرے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ججز نے آئین کو توڑا ہے. جو آرٹیکل 6 لگانے کا اضافی نوٹ لکھا تھا مندوخیل صاحب نے, جو قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر تھا, اس کے اوپر انہوں نے کہا ججوں کا ضمیر سلیکٹیو ہوتا ہے, کبھی جاگ جاتا ہے کبھی سو جاتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نہ لکھنے کا سلیقہ ہے, ججوں کو نہ لکھنے کا سلیقہ ہے نہ بات کرنے کی تمیز ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, ان کو اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو بہت سارے ججوں کی بھی گردنیں اس میں شامل ہوں گی. ابھی یہ میں نے چند کرکس آپ کو بتائے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ فواد چودھری اگر اداروں کو دھمکیاں دے, اداروں کی توہین کرے, سب ستو پی کے سو جائیں وہ ٹھیک ہے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان, یا تو پھر آج ڈکلیئر کر دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ادارہ نہیں ہے, اس کی بے عزتی کریں, اس کی خاندان والوں کو, ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دیں, ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں, آپ کو اجازت ہے. یا یہ اجازت صرف پی ٹی آئی کو ہے, اس کا فیصلہ کر دیں. پھر نہال ہاشمی نے بھی کچھ اس ٹائپ کی بات کی تھی. نہال ہاشمی کو 6 مہینے قید پلس اپنی سیٹ سے جانا پڑا. فواد چودھری کیا کیا نہیں کہہ رہا, وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت کچھ کہتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو جو وہ کہتے ہیں وہ ڈٹی ہیری, تو فلانا, تو ڈھمکا, وہ تو سب کے سامنے ہی ہے. میرا سوال آج عدالت عالیہ سے ہے. میں آج گزارش کرنا چاہتی ہوں عدالت عظمیٰ سے کہ سر برائے مہربانی یہ 2 قانون پاکستان کے اندر بنانے کا جو ایک پرسیپشن کریٹ ہو گیا ہے, یہ مت کیجئے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یا پھر دھمکیاں دینے کی, یہ بلی کرنے کی اجازت دے دیں, ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ ہمارا دل چاہے گا جس کو مرضی بلی کریں گے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے, اپنی مرضی کی جو ہے وہ سیاست کریں گے. اور مجال ہے اس ملک کے اندر جو ہے وہ گنڈوں کا قانون چلے گا, جو جتنا بڑا گنڈا ہوگا وہ اتنا بڑا سکسیسفل ہوگا اس پاکستان کے اندر. فواد چودھری کو اگر اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, اس کے اوپر ایک FIR درج ہوئی ہے, قیامت کون سی آ گئی ہے؟ کیا ہم سب جو ہے میری لیڈرشپ نہیں گئی عدالتوں کے اندر؟ کیا ہمارے ساتھ غلط فیصلے نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے نہیں بھگتا ہے اس قانون کی موکری کو؟ بھگتا ہے, ہم نے ہر جگہ بھگتا ہے. کیا ہم نے یہ سستی اداکاری کی؟ کیا ہم نے یہ ڈرامے بازی کی؟ کیا ہم نے کسی کو گالی دی؟ نہیں, کیونکہ قانون کے تحت اگر ایک رانا ثناء اللہ کے خلاف ہیروئن کا پرچہ غلط نہیں تھا؟ بالکل غلط تھا. کیا وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. کیا انہوں نے ریمانڈ نہیں بھگتے؟ بالکل بھگتے.
یہ جانتے ہوئے کہ فیصلہ یہ ان کے خلاف مقدمہ غلط ہے. کیا مریم نواز کو 2 دفعہ بغیر کسی جرم کے جیل میں نہیں رکھا گیا؟ بالکل رکھا گیا. کیا اس کی میڈیا ٹرائل نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. کیا ان کی بریت کا جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ دیکھنے کے بعد ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتی ہوئی؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کو سلو پوائزن سے لے کر ان کے ساتھ کیا کیا سلوک جو ہے وہ نہیں کیا؟ کیا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ سرینا کے جو ہے وہ لفافے کے اندر فیصلہ آیا ہے؟ کیا میاں نواز شریف کے کیس میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ واٹس ایپ کے اوپر جے آئی ٹی بنی ہے؟ کیا میاں صاحب کے کیس کے اندر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ارشد ملک کو کیسے بلیک میل کیا گیا؟ کیا شوکت صدیقی نہیں بتا چکے کہ کہا گیا کہ فیصلہ دینا ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی؟ اور پھر یہ سب چھوڑیں. کیا عمران خان نے خود نہیں بتایا کہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ سزا دلانے کی کوشش کی تھی میاں نواز شریف کو؟ یہ تمام ہوا نا ہمارے ساتھ. ہم نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کیا، ہم نے گنڈا گردی نہیں کی. اب لگتا ہے غلط کی، اب لگتا ہے غلط ہوا. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا جو یہ کرتے ہیں. اگر یہی ہے کہ جو وہ ایک پنجابی کا محاورہ میں عورت ہوں میں نہیں کہہ پا رہی سب سے اونچا، اگر وہی معاملہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. کس کو نہیں آتی بدتمیزی کرنی، بد زبانی کرنی؟ کس کو نہیں آتا ہے جو وہ بلی کرنا؟ ہمیں بھی بہت اچھا آتا ہے، بڑے طریقے سے آتا ہے. طلال نے کس چیز کی سزا بھگتی ہے؟ دانیال کو سزا مل سکتی ہے تو فواد چودھری آسمان سے اترا. فواد چودھری کے لیے وہ رات تک جو ہے وہ عدالت کھلے گی، آئی جی کو پیش کرے. کس چیز کی بازیابی کا کیس سنا جا رہا ہے؟ مجھے یہ بتا دیجئے. وہ شخص جو میڈیا کے سامنے بھی پیش ہوا، وہ شخص جو عدالت کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے جس کی رازداری ریمانڈ لیا جاتا ہے، اس کے خلاف، اس کے بارے میں بازیابی کا کیس سنا جا رہا ہے. مائی لارڈ یہ کیا ہے جناب؟ یہ کیا ہے؟ میں بڑی مؤدبانہ آپ سے، میں وہ زبان استعمال نہیں کری جو فواد چودھری کرتا ہے. میں تو پھر مؤدبانہ عرض کروں گی، میں تو پھر مؤدبانہ پوچھوں گی کہ جناب یہ کیوں؟ وہ ہمارے جو 2 لڑکے ہیں وہ وزیر آباد کی جے آئی ٹی کے ممبران نے لکھ کے دے دیا کہ جی وہ جے آئی ٹی کے اندر فراڈ ہو رہا ہے اور اپنی مرضی کا فیصلہ کر رہے ہیں، ہمیں تفتیش کے اندر شامل نہیں کیا ڈوگر صاحب نے. ہمارے لڑکے اٹھا لیتے ہیں آپ. احسن نذیر کو سزا ملی ہے، وہ 2 مہینے اس کو پتہ نہیں چلا، وہ پیش نہیں کیا گیا. مدثر نذیر کسی سے سزا بھگت رہا ہے، لیکن آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ منہ ادھر کر لیا جائے. جناب یہ 2 قانون ہے اس ملک کے اندر. کیا پی ٹی آئی کے لیے سب جائز ہے؟ ہم سب جو ہیں ہم قانون کے سامنے سرنڈر کریں، ہم قانون کے سامنے جو ہے اپنے بے گناہ ہوتے ہوئے کیسز کو بھگتے، لیکن ان کو ہاتھ نہ لگائیں جی. یہ انٹچیبل ہیں. کیوں؟ عمران خان نے اگر زکوٰۃ چوری کی ہے وہ جواب کیوں نہیں دے گا؟ میرا سوال ہے کہ جتنی انویسٹیگیشن عمران خان کے خلاف ہوتی ہیں ان کو گھر بیٹھ کر سر ضمانت مل جاتی ہے. مائی لارڈ عمران خان کو بغیر پیش ہوئے، ہمارا قانون ہے کہ آپ بغیر پیش ہوئے ضمانت نہیں ملتی، اس کو مل جاتی ہے. میرا سوال ہے کیوں یہ سہولت باقیوں کو میسر کیوں نہیں ہے؟ جو تحقیقات اس کے خلاف آپ شروع کریں گے اس پہ سٹے آ جاتا ہے. میرا سوال ہے کیوں؟ کیا عمران خان قانون سے بہت اوپر کی کوئی چیزیں بالا تر ہے کہ اس کو آپ کسی قانون کے اس کا جواب نہیں مانگ سکتے؟ سائفر پہ آپ اس سے مت پوچھیں، منی لانڈرنگ کا اس سے مت پوچھیں، زکوٰۃ خیرات کا مت پوچھیں، فورن فنڈنگ کا مت پوچھیں، بیٹی کے بارے کا کیس کا مت پوچھیں، اس کو کچھ نہ پوچھیں. کیوں جی؟ یا یہ اس ملک کے اندر پھر اگر 2 قانون ہے، پی ٹی آئی کے لیے ایک اور قانون ہے، ہمارے لیے ایک اور قانون ہے، تو برائے مہربانی پھر اس کو بھی قانون بنا دیں، باقاعدہ لکھ دیں کہ پی ٹی آئی اس ملک کے اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 کے آئین سے اوپر ہے، پاکستان کے تمام ضابطہ جو قانونی ہے ان سب سے اوپر ہے، ان کو نہیں پوچھا جائے گا، وہ جو مرضی کرے. مطلب کمال بات ہے. ایسے نہ کریں. اس طرح جو دیکھیے لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں، جو کہا جاتا ہے، ہم اس کو جانتے بوجھتے بھی کبھی ذکر نہیں کرتے. یقین مانیں، آپ کو یاد ہوگا جب ہمیں لاہور ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملتا تھا، آپ کو پتا لاہور ہائی کورٹ کہا گیا، اسی پی ٹی آئی نے، اسی فواد چودھری نے لاہور ہائی کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ کہا. اس کے ججوں کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ کیمپین چلائی. اب ہمارے پاس کیا کچھ کہنے کو نہیں ہے؟ ہمارے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن ہم وہ پارٹی ہیں جو بلی نہیں کرتے، ہم وہ پارٹی ہیں جو دھمکیاں دے کے مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش نہیں کرتے، ہم وہ پارٹی ہیں جو اپنے آپ کو قانون کے انڈر سمجھتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ مقدمے غلط ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ سزا غلط دی جا رہی ہے، پھر بھی سرنڈر کرتے ہیں. میاں صاحب نے سینکڑوں سے زیادہ پیشیاں بھگتی نا بیٹی کے ساتھ، اور وہ لندن تھے، وہ ان کو سزا دی گئی لندن ہوتے ہوئے، وہ پھر واپس آ گئے پاکستان. کیوں؟ ان کو پتا نہیں تھا کہ سرینا کے فیصلے جو لفافے کے اندر فیصلہ آیا؟ پتا تھا ان کو پتا تھا
کہ جو ہے وہ فیض حمید صاحب نے کتنی محنت کی ہے اس کیس کے اوپر, ان کو پتا تھا پھر بھی آ گئے. ہم پاگل ہیں؟ مطلب ہم جو اس ملک کے ہر قانون کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں, ہمارے لیے اور قانون ہے, ان کے لیے اور قانون ہے. پوری دنیا میں قیامت آ گئی, فواد چودھری اریسٹ ہو گیا. فواد چودھری کو تو بھی بہت سارے کیسوں میں اریسٹ ہونا چاہیے. فواد چودھری کیوں اریسٹ نہیں ہوتا پی ٹی وی کے معاملات پہ؟ فواد چودھری کیوں اریسٹ نہیں ہوتا؟ کیا عمر فاروق ظہور جو ہے اس کے ساتھ جو چیٹ سامنے آئی تھی, جس کے اندر عمر فاروق ظہور کے ساتھ فواد چودھری صاحب بہت سارے کاروباری معاملات ڈسکس کر رہے تھے, ان کے کاروباری معاملات چلے, فواد چودھری کو تو اس کے اندر بھی اریسٹ ہونا چاہیے. پھر وہ یہ بات ہو جائے گی انتقام ہو گیا. کس چیز کا انتقام؟ فواد چودھری سے گن پوائنٹ پہ میں نے دلوایا تھا یہ بیان. فواد چودھری یہ ججوں کے خلاف یہ جو کچھ بول رہے ہیں یہ میں نے دلایا ان سے. لیکن توہین عدالت نہیں ہوتی. توہین عدالت ہوئی تھی نہال ہاشمی سے, توہین عدالت ہوئی تھی طلال سے, توہین عدالت ہوئی تھی دانیال سے. یہ چونکہ وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے, ان سے توہین. یہ اتنا کچھ کہنے کے بعد جو ہے وہ توہین نہیں ہوتی. اور اگر کسی محکمے نے جرات ہی کر لی, اگر کسی محکمے نے جو ہے وہ حوصلہ کر ہی لیا ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا, تو قیامت آ گئی ہے اس ملک کے اندر. تو برائے مہربانی جو ہے مائی لارڈ, آپ آج جب 6 بجے, مجھے نہیں پتا کہ جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے, جو بھی آپ فرمائیں گے آپ کا حق ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے فیصلہ کرتے ہوئے بھی یہ لکھ دیجئے گا برائے مہربانی پھر, کہ اس ملک میں 2 قوانین ہیں. پی ٹی آئی کے لیے ایک اور قانون ہے, پی ایم ایل این کے لیے اور باقی پورے پاکستان کے لیے اور قانون ہے. اگر کوئی چوں بھی کرے گا اس کو سزا ملے گی, اس کو جو ہے نااہلی ملے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوگا تو اس کو تمام لوگوں کو گالیاں دینے کی, دھمکیاں دینے کی, جو ہے وہ چڑھ دوڑنے کی اور پارلیمنٹ کی توہین کرنے کی, آئین پاکستان کو جو ہے وہ سبوتاج کرنے کی, ہر چیز کی اجازت پی ٹی آئی کے لیے موجود ہے. برائے مہربانی آج فیصلے میں یہ لکھ دیجئے گا تاکہ ہمیں تو سکون آئے, ہمیں تو سمجھ میں آئے, ہم تو کلیئر ہونا کہ پھر کیا ہے. یہ اس طرح سے عام آدمی کی, عمران خان ہمیشہ بڑا پیٹ جملہ ہے ان کا, وہ کہتے ہوتے ہیں قانون کے نیچے آنا چاہیے سب کو, ایک قانون ہونا چاہیے. اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ قانون پھر عمران خان کے لیے اور اس کی پارٹی کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ یہ فواد چودھری کے لیے قانون کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اگر نہال کو سزا مل سکتی ہے, دانیال اور طلال کو سزا مل سکتی ہے, تو یہ آسمان سے اترے میں یہ جو کچھ بولتے ہیں, جو کچھ کہتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو کوئی دیکھنے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو I'm sorry سر, یہ نامناسب ہے. برائے مہربانی یا ہمیں کلیئر کر دیں, مہربانی کر کے پورے پاکستان کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو سب کچھ کرنے کی آزادی ہے, وہ سب کچھ کر سکتی ہے. سزائیں جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے پی ایم ایل این اور باقی پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کی ہے ان کا گناہ ہو یا نہ ہو ان کو سزا ملے گی. ان کے گناہ ہوں گے بھی تو آنکھیں بند کر لی جائیں گی. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ ایک وکیل ہوتے ہوئے عدالت کو ایک پریس کانفرنس میں جس طرح مخاطب کر رہی ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے پیچھے کون ہے, کس کی شے کے اوپر عدالتیں ہوں یا باقی ادارے ہوں وہ ان کو اس طرح سے شیلٹر دیتے ہیں جس طرح سے آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں فرمایا؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے تو صرف وہ دہرایا ہے جو فواد چودھری نے کہا, جو میں نے سخت جملے بولے وہ اس کے بولے ہیں, میں نے اپنے نہیں بولے. اور میں تو گزارش کر رہی ہوں, میں تو ابھی مؤدبانہ گزارش کر رہی ہوں کہ جناب ہمیں بتا دیں کہ کیا قانون کا امپلیمنٹیشن پی ٹی آئی پہ ہو سکتا ہے یا نہیں. اور ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے, ان کے پیچھے ہے ان کی گالی, ان کے پیچھے ہے ان کی دھمکیاں, ان کے پیچھے ہے ان کی لمبی زبانیں, ان کے پیچھے ہے ان کی غنڈہ گردی, جس سے سارے ادارے شاید ڈر رہے ہیں. اور وہ ڈرنے کی وجہ سے ان میں سے کسی کو ہاتھ لگانے کے لیے یا کسی کو ٹرائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو یہ نہیں ہو سکتا. اگر میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ اگر گالی کا, دھمکی کا, بدزبانی کا اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے پھر سب کو چھٹی دے دیں, پھر ہمیں بھی چھٹی دیں. پھر ہم نے جو باتیں سنی ہوئی ہیں جو ہمارے پاس بھی, پھر ہم بھی کھل کے کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مجھے آپ قید کر دیں, فواد چودھری کو اور باقی سب کو چھٹی مل جائے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ فاروق حبیب نے جو کیا ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, اس نے بالکل قانون کو ہاتھ میں لیا. اور لیکن یہ ہے کہ وہ سستی اداکاری جو ہے وہ امین گنڈا پور جو ہے وہ دھمکیاں دیا جا رہا ہے پتہ نہیں کون سی حالت میں بیٹھ کے, اس کا تو ویسے دماغی توازن پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں. ان سب کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیں گنڈا گردی کرنے کے لیے. ایسے نہیں ہوتا. مطلب ایک لمٹ ہے. قانون سب کے لیے یا تو ایک ہوگا یا نہیں ہوگا. میری تو سمپل سی بات یہ ہے, یا قانون سب کے لیے ایک کریں ورنہ کسی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. پنجاب کی پوسٹنگ ہوئی ہے تو فواد چودھری گرفتار ہو گئے, چودھری پرویز رائی کے بھائی کے وجاہت حسین کے خلاف, اس کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. یہ کسی ایجنڈے کے تحت جو ہے
یہ چینج کیا گیا سارا؟ میرا خیال ہے کہ پتہ کراتے ہیں کہ راجی صاحب نے جو ہے یہاں پہ بندوق رکھی ہوئی تھی فواد چودھری کے اور آگے پیپر دیا تھا کہ بول دو. اگر تو آئی جی پنجاب نے یہ کیا ہے بالکل ان کو پوچھ لیتے ہیں. اور اگر وجاد صاحب کی اور موسیٰ لائی صاحب جو ہیں وہ اگر اپنی مرضی سے ایک خاتون ایم این اے جو 80 سال کی ہے اس کو اغوا کرنے کا پروگرام جو ہے وہ غلط تھا, وہ نہیں بنا رہے تھے اور ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے, تو بالکل آئی جی پنجاب کو پوچھنا چاہیے. اور اگر لودھی صاحب یہ دونوں کام ہوئے ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ یہی میرا آج کی پریس کانفرنس کا سوال بھی یہ ہے, اور میرا آج مطالبہ بھی یہ ہے کہ یا تو یہ سب کام نہیں ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اگر انتقام ہو رہا ہے, میں سب سے پہلے ساتھ کھڑی ہوں گی کہ انتقام ہو رہا ہے, بٹ اگر یہ سب یہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو پوچھا نہیں جانا چاہیے تو پھر میرا سوال ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. گزارش یہ ہے کہ پوچھے کہ بہادر نے ہمیشہ آزادی رائے کے حق پہ بات کی ہے, لیکن آپ کی حکومت حمیدے کے لیے مائی لارڈ بن گئی ہے. ایک جرنلسٹ ہیں عماد یوسف, یاد آئے کہ ایک شاہد اسلم ہیں جنہوں نے قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ آرمی چیف سے ساسوں کے حوالے سے ایک خبر دی تھی. آج وہ شکنجے میں ہیں. عماد یوسف کو بھی ٹیکا عریضہ جو کہ آپ کی حکومت نے آتے ہوئے ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا, اس کے تحت جو ہے مرد جرم اس پر جو ہے وہ عائد کی جا رہی ہے جس کی سزائے موت یا عمر قید ہے. تو یہ تو ایک بگ کوشچن ہے آپ کی حکومت کے لیے جو آزادی اظہار رائے کا نعرہ لگاتی ہے. اس پہ بتائیں کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ کیا آپ کی حکومت قمر جاوید باجوہ کے جو اثاثے سامنے آئے ہیں ان کی تحقیقات کے وہ انہوں نے ایسے اتنے اثاثے کیسے بنائے, اس کے حوالے سے تحقیقات کرے گی نہیں کرے گی, اس خاتمے کے بارے میں؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اپنی جو جواب ہے یہ باجوہ صاحب کو خود دینا گا. میں باجوہ صاحب کی نہ تو نمائندہ ہوں نہ میں ان کے بہاف پہ کوئی جواب دینا چاہتی ہوں. جہاں تک بات ہے صحافیوں کی, اب شاہد اسلم صاحب تو یقیناً میرا خیال ہے کہ وہ رہا بھی ہو گئے ہیں اور عدالت سے ان کو ریلیف ملا ہے, جو بہت اچھی بات ہے. اگر کسی ضابطے کی خلاف ورزی ہوئی تھی, اگر ان کے اوپر جو ہے وہ قانون غلط اپلائی ہوا تھا, تو عدالتیں موجود ہیں, وہ اس کو دیکھ رہی ہیں. عماد یوسف صاحب کی سٹوری کچھ اور ہے. عماد یوسف صاحب کا نام ارشد شریف صاحب کے قتل کے سلسلے میں بھی آتا ہے, اور جو شہباز گل صاحب نے جو ایک اداروں کے خلاف اکسانے والی جو تقریر فرمائی تھی اس کے اندر بھی ان کا نام موجود ہے. تو فرد جرم تو پھر اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ صحافیوں کی گردنیں پتلی ہوتی ہیں, ہماری گردنیں موٹی ہوتی ہیں. ہمارے اوپر جو ہے بڑے آسانی سے صحافیوں, آپ جو سب لوگ ہیں, کئی صحافی, آپ کی بات نہیں کری, کئی صحافی جو ہیں وہ دن رات بیٹھ کے میں بھی غدار ہوتی ہوں, ہم پہ توہین مذہب بھی لگ جاتی ہے, ہم پتہ نہیں کیا کیا ایجنٹ بھی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. ہمیں بیٹھ کر جتنی آسانی سے عماد یوسف صاحب کا چینل بیٹھ کر دوسروں کے خلاف فتوے بانٹتا ہے, اگر جو ہے وہ ہماری گردنیں جو ہیں وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ہم معصوم ہوتے ہیں, ہمیں جو مرضی وہ کر لیں. صحافیوں کو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر عماد یوسف صاحب نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا تو یقیناً ان کے ساتھ غلط نہیں ہوا ہوگا, لیکن اگر انہوں نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کو عدالت میں ہی اس کا جواب دینا ہے. میں یہاں بیٹھ کر ان کی بریت کا فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ بتائیں کہ نہال اور دانیال طلال نے جو باتیں کی ان کو سزا ملی, تو آپ کے سمجھتے ہیں جب فواد چودھری نے بات کی آئین اور قانون کے تحت ان کی سزا کیا بنتی ہے؟ ان کی سزا دیکھیے, پہلے تو سیڈیشن کا کیس بنا ہے ان کے اوپر, اور پھر یہ ہے کہ یہ جو اگر توہین عدالت پہ 6 مہینے سزا ہے, تو اگر آپ اکسا رہے ہیں اداروں کے خلاف اور اداروں کے خلاف اکسانے کے بعد جو ہے وہ اگر عدالت سیٹسفائی ہوتی ہے تو جو قانون کے اندر مروجہ سزا ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. پہلے پائی ان کو ہتھکڑی تو لگ لینے دیں, ان کو تو بھی ہتھکڑی لگنے پہ قیامت آ گئی ہے. ابھی تو ان میں سے کسی کو تتی ہوا نہیں لگی, اور ابھی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جو ہے وہ ہم نے کیا کیا بھگتا ہے. ابھی تو ان کو یہ نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کیا کیا بھگت چکی ہے. ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ عدالتیں, مقدمات, جیلیں کہتے کس کو ہیں. پہلے چیخیں نکل گئی ہیں. وہ شہباز گل آج آپ نے دیکھا نہیں, چنگے پلے ہٹے کٹے سروسز اسپتال میں مٹک رشتیاں کر رہے تھے. جب ان کو عدالت میں لاتی ہے وہ لیٹ جاتے ہیں, ان کے منہ پہ آکسیجن کا ماسک آ جاتا ہے. اب اس کے بعد میں خیر نہ ہی کچھ کہوں تو بہتر ہے. جڑا والا سے آپ کے دینا ساتھی اور ایم پی اے جو ہے انہوں نے نون لیگ چھوڑ کے پی ٹی آئی. کون جی؟ رائے حیدر خلیل. اچھا جی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عوام میں نون لیگ کی مقبولیت کم ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کی مقبولیت زیادہ ہو رہی ہے؟ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے دوسری جماعت میں جا رہے ہیں. میرے لیے خبر ہے, مجھے نہیں معلوم ابھی تک اس بارے میں. اور رائے صاحب جو ہیں وہ تمام تر جو یہ اعتماد کا ووٹ بھی اور ہر وقت وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے, اور اگر کوئی ایسا فیصلہ کریں گے تو گڈ فار ہم. اور جب میدان لگے گا
تو پتہ لگ جائے گا مقبولیت کس کی کتنی ہے. اب تو وہ سائفر والا کی زادی کا ڈرامہ بھی نہیں ہوگا, اب ہم کوئی غلام ہیں کا تماشا بھی نہیں ہوگا, اور اب جو ہے وہ کلین سلیٹ بھی نہیں ہے. اب تو زکوٰۃ اور خیرات یہاں ماتھے پہ لکھی گئی ہے. اپنی بیٹی کے بارے میں جوابات دینے ہیں عمران خان صاحب کو, جو انہوں نے سائفر کے اوپر پاکستان کے خلاف سازش کی تھی, اس کے جوابات دینے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اب جوابات دینے کی باری ان کی ہے. ہم نے جتنے جواب دینے تھے دے لیے. فواد چودھری جب وزیر اطلاعات تھے تو بنا کسی لحاظ کے تمسخرانہ انداز میں جو دل کرتا تھا کہہ دیتے تھے. فواد چودھری نے کل الیکشن کمیشن کے لیے جو زبان استعمال کی, جس انداز میں دھمکایا, وہ سب نے دیکھا. انہوں نے الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دیں. فواد چودھری کے خلاف FIR درج کروائی گئی. فواد چودھری نے معزز جج صاحبان کے خلاف غلط زبان کا استعمال کیا. سوال اور مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر دو قانون نہیں ہونے چاہیے. ہم قانون کا احترام کرتے ہیں. تمام عدالتی فیصلے بھی قبول کیے. مسلم لیگ نون کے مختلف رہنماؤں کو سزائیں بھی ہوئیں, جبکہ PTI والے سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اداروں کو ڈرانا اور دھمکانا PTI کا وتیرہ ہے. مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے.